ایک اور فالس فلیگ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فالس فلیگ سے ہمیں اپنا ہمسایہ ضرور یاد آتا ہے، بھارت. ہاں ماسٹرز. تو ان کی طرف سے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بیان بازی کا سلسلہ شروع ہے. چلیں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بیانات دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے جو آرمی آفیشلز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے کچھ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ یاد آتا ہے کہ ایک مکہ لڑائی کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے. راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ہیں، وہ سر کریک کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سر کریک پر کوئی مس ایڈونچر کرے گا تو ایسا جواب دیں گے تاریخ اور جغرافیہ بدل جائے گا. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپریشن سندور تو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کو دھمکیاں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اکارڈنگ ٹو انڈیا ہم وہاں اپنی ملٹری فیسلٹیز بنا رہے ہیں سر کریک میں. اچھا سر کریک جیسے کشمیر ہے نا، سر کریک بڑا پرانا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اور وہاں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں ہمارے پہلے، اور نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں، آربیٹریشن بھی ہوئی ہے، اور مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اب پاکستان اکارڈنگ ٹو انڈیا وہاں پاکستان کو اب اچھے ہتھیار مل گئے ہیں چائنا سے اینڈ سو آن، تو پاکستان وہاں بیس بنا رہا ہے، اپنا ایک ملٹری فیسلٹیز بنا رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو اور ناٹ، بٹ اف اٹ از ٹرو تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کا حق ہے جہاں بھی وہ چاہے بنا لے، اور اگر وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو آل دا مور ریزن، جس قسم کا موڈ انڈیا کا ہے وہ تو یہ سارا وقت دھمکی دے رہے ہیں. ابھی پھر نریندر مودی نے یہ کہا کہ جی آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم کسی وقت یہ کر سکتے ہیں. اور وہ بہار کے الیکشنز ہیں نا، تو دھمکیاں پاکستان کو ہی دی جائیں گی، تو وہ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں. آپریشن سندور کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر ان کے چیف جو فضول باتیں شروع کر دی ہیں، جی ہم نے 7 گرا دیا، ہم نے یہ کر دیا. مطلب ہے 4 مہینے بعد اسے ہمیں یاد آیا کہ 4 گراتے ہیں 5 گرا. تو مطلب یہ سارا کے سارا الیکشن کی تیاری ہے، کیونکہ نریندر مودی کے پاس اینٹی پاکستان اینٹی مسلم سلوگن کے علاوہ ہے کچھ نہیں. تو اب اس کو پھر سے ریوائیو کرنا تھا، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سر کریک کے اوپر اب ان کو یاد آ گیا کہ پتہ نہیں سر کریک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، تو اسی لیے اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو آئی ووڈ پے ناٹ مچ اٹینشن ٹو اٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی فالس فلیگ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی چیز کہ جی پاکستان کی طرف سے یہ اگریشن ہوئی ہے وہاں سر کریک کے اندر، اور ہم اس کی ریٹیلیشن کر رہے ہیں. یہ بھی فالس فلیگ ہے نا، پروووکیشن. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ بی کیئرفل کہ سر کریک میں انڈیا شوڈ ناٹ ٹرائی اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا سچویشن. اس پہ ISPR کی طرف سے بھی رسپانس آیا، بڑا زبردست رسپانس آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دوبارہ تصادم چاہتا دکھائی دیتا ہے، بھارت کو بھرپور پرعزم اور بلا تکلف جواب دیا جائے گا، بھارت کے دور دراز حصوں تک ضرب پہنچائیں گے. اس سے پہلے بھی DG ISPR نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت کو ہم مشرق کی طرف سے ہٹ کریں گے. تو دوبارہ سے اس طرح کے بیانات دینا پاکستان کو پرووک کرنا ہے؟ نہیں، پرووک تو وہ کر رہے ہیں نا پاکستان کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کو نقشے سے اڑا دیں گے، جی جغرافیہ بدل دیں گے، تاریخ بدل دیں گے. تو پھر اسی قسم کا جواب آئے گا نا. اور ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو بھی سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل کانفلکٹ ہو سکتی ہے وہاں، اور وہ کانفلکٹ ہے انڈیا شروع کرے گا اور پریٹینڈ یہ کرے گا کہ ہماری طرف سے ہوئی ہے فالس فلیگ. کیونکہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی قسم کا کہ کوئی کانفلکٹ ہو. ہم اس وقت توجہ دے رہے ہیں اپنی جیو اکنامکس کو اور جیو اسٹریٹجی کو. ہم ملٹری کانفلکٹس کی طرف سے ہٹ رہے ہیں. سو اٹس انڈیا جو کہ یہ ایشوز بنا رہا ہے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں سر کریک میں اب کوئی فالس فلیگ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے فوکس کر دیا سر کریک کے اوپر، اور اگر آپ نے یہ کیا اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر، تو اس کا مطلب ہے اگر پھر کچھ کرنا ہوا تو وہ فالس فلیگ نہ وہاں کچھ کر دیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا، اس میں پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنا یا ایسے بیانات دینے کا مقصد بھارت کا اندرونی دباؤ بھی ہے، جو ٹیرف کو لے کے اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، یا مجید بریگیڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں، TTP کو دیکھ رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو اور گروپس ہیں اس طرح کے، ان کو لسٹ میں امریکہ کی بھی دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. چائنا کی طرف سے بھی ایک پش ہے کہ ان کو آپ انلسٹ کریں. تو یہ دباؤ بھی بھارت کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس نوعیت کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہاں ایسے ہی ہے نا. بلوچستان اور KP میں جو دیکھیں بھارت کے پاس جو لیوریج ہے وہ یہی ہے نا، TTP اور BLA. اسی لیے یہ جو تنظیمیں ان کی طرف سے تیز رفتاری اب ہو گئی ہے. دے آر ٹیکنگ گیونگ مور اٹیکس. تو اور ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ اور کچھ کریں گے ملیٹریلی تو ہم رسپانس کریں گے. یہاں ہم ڈیفینسو ہے، بیکاز ہمارے لیے آپشن کیا ہے؟ ہمارے لیے آپشن یہی ہے نا کہ ہم افغانستان جا کے
اور BLA کے اوپر بمباری کریں اور ہم TTP کے اوپر بمباری کریں. وہاں تو اور مختلف قسم کے مسئلے ہیں نا وہاں تو, اف یو ڈو دیٹ. سو اس لیے وہ بھی سلیکٹیولی کرنا پڑتا ہے, بڑی کیئرفلی کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک بھارت نے ادھر زیادہ توجہ دینی ہے. مگر یہ فالس فلیگ بالکل کر سکتے ہیں, بیکاز دیکھیے نا ان کی جو فوج ہے نا, آرم فورسز, وہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا زخمی ہیں, وونڈیڈ ہیں, ان کی پرائڈ وونڈیڈ ہے. وہ بدلہ کسی نہ کسی طریقے سے لینا چاہتے ہیں, بیکاز انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہماری پبلک جو ہے نا وہ ہماری ساری بات مان نہیں رہی ہے. پبلک کہہ رہی ہے کہ ہماری پٹائی ہو گئی, تو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے. اور وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے, پلانز بن رہے ہوں گے, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر یہ کر سکتے ہیں, ادھر پھر ادھر سے دوسری کاؤنٹر آتا, گیم پلینگ کر رہے ہوں گے نا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے پاکستانی. تو ادھر بھی یہ ہوگا کہ اگر یہی کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے, یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے. تو ڈرائنگ بورڈز کے اوپر دونوں آرم فورسز بیٹھی ہوئی ہیں سیناریوز تیار کر کے. مگر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹو لانچ اینی اوفینسو اور ایون ٹیررزم اگینسٹ انڈیا, ٹو لک دی ادر وے جب کہ کوئی ایسی چیز ہو. بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ پہلگام ہے, یہ ہماری طرف سے کوئی نہیں گیا, یہ ادھر سے ہی سب کچھ ہوا ہے. یہ میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے. ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہمیں ہرٹ کرتا ہے. ہم اس وقت اکنامکس کی توجہ دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں غربت ہے, بہت سے مسئلے ہیں, ہم ان کی طرف توجہ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ڈیریل کرنا انڈیا کی کوشش ہے کہ اس کو ڈیریل کیا جائے. انڈیا کی کوشش ہے کہ ہمیں کنفلکٹ کے اندر انوالو کیا جائے, تاکہ پھر دنیا کے لوگوں جی یہ پاکستانی جو ہیں پھر یہ کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سارے انٹرنل پلانز ہیں فار کنسالیڈیشن, اسٹیبلٹی, ڈیولپمنٹ, وہ سارے ڈیریل ہو جائیں. اٹس ان انڈیاز انٹرسٹ, ناٹ آرز. تو ہم کبھی بھی نہیں پنگا لیں گے, ہم کبھی نہیں اس قسم کی کوئی چیز کریں گے. مگر انڈیا چاہتا ہے کہ آپ کریں, اگر نہیں کریں گے تو ہم کروائیں گے اور پھر آپ کو we'll take you on. اچھا, اس سے پہلے جب مئی میں معاملہ ہوا تو امریکہ کی طرف سے خاص دلچسپی لی گئی اور اس کے بعد بار بار سیز فائر کروانے کا کریڈٹ بھی لیا گیا. اس طرح کی دھمکیوں کے بعد کہ ان کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں ایسی کارروائی ہوگی, پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ دنیا کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں, اور وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں, کیا امریکہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا سکتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اس وقت ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے. نریندر مودی کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے, کانگریس گاندھی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. نریندر مودی اور اس کی فارن پالیسی جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہی ہے ایون ان سائڈ انڈیا, جو پہلے شروع کے دنوں میں نہیں تھی, بعد میں آہستہ آہستہ جب حقیقت پتہ چلنی شروع ہوئی تو وہ بھی ہی از انڈر اٹیک, ہی از فیلنگ ویک. تو جب یہ ایسے ہوتا ہے تو سیاستدان اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جو بھی, اور اب وہ الیکشن جو ہے, اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو بی جے پی از آؤٹ. آپ سمجھے, یہ نہیں کہ اس کی گورنمنٹ گر جائے گی, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹائٹ ٹرن ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دے کی ناٹ ایکسپیکٹ ٹو ون اینی الیکشن, اب کہیں اور جا رہا ہے. موڈ, پبلک کا موڈ فرق ہو گیا. تو ہمیشہ ہر جگہ پہ جب اس قسم کی کوئی کرائسس پارٹی فیس کرتی ہے تو ہمیشہ ایکسٹرنل فیکٹر نیشنلزم کی طرف ابھرتی ہے یا ریلیجن کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے, تاکہ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اندھیرا کر کے اور ان کو برین واش کیا جائے آن آئدر نیشنلزم اور ریلیجن. تو انڈیا کے اندر بوتھ ریلیجن, بی جے پی, ہندو, اینڈ نیشنلزم, اینٹی پاکستان, تو یہ دونوں چیزوں کو اب وہ زیادہ اہمیت دیں گے اور بھی زیادہ دیں گے ان آرڈر ٹو ون دس بہار الیکشن. ٹھیک ہے, اسی لیے آؤٹ آف نو ویئر اس نوعیت کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ ریجنز جن کا تذکرہ اس سے پہلے نہیں آیا, بھارت وہاں بھی اس طرح کی حرکتوں کی پیش گوئی کر رہا ہے یا اشارے دے رہا ہے. تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کو یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ اگر نئی لڑائی چھڑی تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا, اور اب کی بار جواب پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا. جغرافیائی تحفظ کی دیو مالائی سوچ کو توڑ دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پر بھارت کیا جواب دیتا ہے.